نبی کی شفقت ہے، نبی کی طرف سے یہ رخصت ہے۔ نبی نے حکم دے کر مسواک کرنے کو واجب تو قرار نہیں دیا، مگر اس سے مسواک کی اہمیت معلوم ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ حضرات اس سے آپ اندازہ لگائیے ہمیں مسواک کرنا چاہیے، ہمیں باحیا ہو کر زندگی گزارنا چاہیے، ہمیں خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور چوتھی پیاری سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری سنت نکاح ہے، جس کے بارے میں حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے یوں ارشاد فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیا۔ حضرات یہ پیاری سنت پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ نبی کی سنت پر عمل کرنے میں دنیاوی بھی فائدے ہیں، اخروی بھی فائدے ہیں۔ آج سائنسی تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ جب کوئی انسان کچی لکڑی کی مسواک کرتا ہے، وہ خواہ وہ تیلو کی لکڑی ہو یا نیم کی لکڑی ہو، کوئی بھی ہری لکڑی ہے، کچی لکڑی ہے، اگر اس لکڑی کی مسواک کرتا ہے تو پھر اس کے دانت میں کیڑے نہیں پڑتے ہیں، اس کی دانت سے جو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، مسواک کی برکت سے وہ بدبو بھی دور ہو جاتی ہے، اور اس کے دانت میں جو کیڑے لگے ہوتے ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دانت میں چمک پیدا ہوتی ہے، چہرے پہ بشاشت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو ظاہری فائدہ ہے، باطنی فائدہ یہ ہے کہ جب انسان نبی کی اس پیاری سنت پر عمل کرتا ہے اس کے پیٹ کا ہاضمہ درست ہوتا ہے، اس کا کھانا جلد ہضم ہوتا ہے۔ یہ تو دنیاوی چند فائدے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت پر عمل کرنے کی برکت سے سب سے بڑی دولت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ رب کی رضا حاصل ہوتی ہے، رب کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور حاملین عرش فرشتے مسواک کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں نبی کی اس پیاری سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، نکاح کو ہم نے اپنے سماج میں، اپنی قوم میں بہت زیادہ بوجھ والا ذریعہ بنا دیا ہے، بوجھ کی چیز ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اسی لیے کہ نکاح کے موقع پر وہ خرافات، وہ واہیات، وہ بے رویوں کے ہم شکار ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمیں نکاح کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ نکاح سے پہلے بہت ساری تیاری کرنی پڑتی ہے، نکاح سے پہلے ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا بینک بیلنس ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ہم نکاح کی تقریب کو کیسے انجام دیں گے، نکاح کی تقریبات کو ہم کیسے مکمل کریں گے۔ یقین جانیے نکاح کتنا آسان ہے، نکاح اس قدر آسان چیز ہے، اور وہ نکاح جو بڑی سادگی کے ساتھ کیا جائے، بڑے آسان طریقے سے کیا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، تم میں وہ نکاح برکت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، وہ نکاح بہت ہی بابرکت ہے جو نکاح، جس نکاح میں خرچہ کم کیا جائے، جس نکاح کو بڑی سادگی کے ساتھ کیا جائے۔ محترم حضرات، نکاح کا تصور کیا ہے، نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے، نکاح شریعت میں کہتے کس کو ہے؟ آپ پوچھتے ہیں علماء سے، آپ پوچھتے ہیں ائمہ سے، تو آپ کو وہ فقہ کی کتابوں کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں نکاح کا تصور اور نکاح کا مفہوم بیان کریں گے۔ آپ سے کہیں گے النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور شاہدین عاقلین بالغین رجلین مسلمین اور رجل و امراتین عادلین او فاسقین۔ یہ نکاح کا بہت مختصر سا مفہوم ہے، یعنی عورت کی طرف سے اجازت ہو اور لڑکا اس کو قبول کرے۔ اگر یہ ایجاب و قبول کا مرحلہ دو مسلمان گواہوں کی موجودگی میں ہو جائے تو اسی کو شریعت کی نظر میں نکاح کہا جاتا ہے۔ بتائیے یہ کس قدر آسان چیز ہے، ہم کسی کو بھی اس بابرکت کا
کام کے لیے گواہ بنانا چاہے تو وہ خوش دلی کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم نے نکاح کو بوجھ سمجھ لیا، نکاح کو بوجھ بنا دیا، اس لیے کہ ہم اپنے دائرے سے ہٹ گئے، شریعت کے دائرے سے ہٹ گئے۔ نکاح کے چکر میں پتہ نہیں ہم کتنے فرائض کا خون کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک سنت کی ادائیگی کے چکر میں ہم کتنے فرائض کو چھوڑ رہے ہیں، کتنے واہیات و خرافات کو جنم دے رہے ہیں، اور اس ناجائز ڈیمانڈ اور مطالبے کے نام پر ایک لڑکی والے پر جو اتیاچار ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، وہ 1-2 ہزار نہیں بلکہ لاکھوں روپے کے قرض تلے دبتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ لڑکی کا باپ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتا ہے، سودی کاروبار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نکاح کو آسان بناؤ۔ اگر نکاح آسان ہوگا تو ہمارے سماج سے برائی کا خاتمہ ہوگا۔ جس سماج میں، جس قوم میں نکاح آسان ہے اس قوم میں برائی بہت مشکل ہے، اور جس قوم میں نکاح بڑا مشکل ہے اس قوم کے لیے برائی کرنا آسان ہے۔ اسی لیے اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہم اپنی قوم کو کدھر جانے دیں، ہمارا سماج کس طرف جا رہا ہے، برائی کا عروج ہے، خرافات کا عروج ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت عظیمہ کو سنت کے مطابق اپنانے کی کوشش کریں۔ یقیناً اگر ہم اس سنت کو سنت کے دائرے میں رہ کر انجام دیتے ہیں تو یہ سنت ہمارے لیے بابرکت ہوتی ہے، یہ سنت ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور سعادت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت پر سنت کے مطابق عمل کیا جائے۔ یقین جانیے مرد و عورت کے اختلاط سے، مرد و عورت کے ایجاب و قبول کے مرحلے کے مکمل ہونے سے نکاح کا وجود ہوتا ہے۔ یقین جانیے جس طریقے سے ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو یہ خطاب عطا فرمایا ہے، مردوں کو جو ٹائٹل عطا فرمایا ہے ان کو حاکم سے خطاب فرمایا اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد حضرات عورتوں پر حاکم ہیں، حاکم ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ حاکم کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، حاکم کا منصب کیا ہوتا ہے، حاکم کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ وہیں پر حاکموں سے خطاب فرمایا کہ تم حاکم ہو لہذا حکمت سے کام لینا، عدل و انصاف سے کام لینا، تحمل اور برداشت سے کام لینا، درگزر اور مساوات سے کام لینا۔ یقیناً تم حاکم ہو لہذا عاشروہن بالمعروف، تم عورتوں کے ساتھ زندگی گزارو تو حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارو۔ حسن معاشرت کیا ہے؟ عورتوں کے ساتھ زندگی گزارو، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارو تو پھر دکھ سکھ میں تم ان کے شریک ہو جاؤ۔ کبھی تم پریشان ہو تو وہ تمہیں تسلی دے، وہ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو تم ان کی دل جوئی کرو تاکہ تمہارا گھر گھر نہیں امن و چین کا گہوارہ بن جائے، امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ اسی لیے جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت کو دیکھتے ہیں، نبی کی ازدواجی زندگی کو دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو زندگی گزارا ہے، آج کے اصول کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اصول کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ یقین جانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اپنی ازواج کے ساتھ کیسا تھا، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا عمل اور آپ کا برتاؤ کیسا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر یعنی حجرے عائشہ میں تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت عائشہ پر نظر پڑتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، حضرت عائشہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر مسکراتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے، آخر آپ کیوں مسکرائے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ میں یہاں تم کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں، تم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہو، ہم دونوں کی مسکراہٹ کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکرا رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ میاں بیوی کے درمیان جب حسن سلوک قائم ہوتا ہے، ایک دوسرے کے جذبات اور حقوق کا خیال کر کے وہ زندگی گزارتا ہے تو رب کی رحمت مسکراتی ہے، رب کی رحمت کے سائے میں وہ دلہا دلہن اور وہ میاں بیوی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کے ساتھ کس قدر پیار اور حسن سلوک کا برتاؤ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ کا نام کون نہیں جانتا، بچہ بچہ جانتا ہے کہ ابو بکر صدیق کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ ہے، ان کا نام عائشہ ہے، مگر نبی حضرت عائشہ کو عائشہ کہہ کر نہیں پکار رہے تھے۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کبھی درگزر کی ضرورت ہے، کبھی عفو کی ضرورت ہے، کبھی معاف کرنے کی ضرورت ہے، اور کبھی ایک دوسرے کے اچھے کام پر تعریف کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ میں تشریف لا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیالے میں پانی پی رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے حمیرہ، نام تو عائشہ ہے مگر نبی پیار سے حضرت عائشہ کو حمیرہ کہا کرتے ہیں۔ حمیرہ کا مطلب معنی ہوتا ہے سرخ رنگت والی، تو اب پیار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ کو حمیرہ کہہ کر پکار رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پیالے میں میرے لیے تھوڑا پانی بچا کر رکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی تھوڑا بچا لیتی ہے اور نبی کی خدمت میں وہ پانی بچا ہوا پیش کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے حمیرہ، اے عائشہ، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ پیالے کے کس حصے سے تمہارا ہونٹ لگا؟ تم نے اپنا ہونٹ پیالے کے کس حصے سے لگایا تھا؟ حضرت عائشہ اشارہ کرتی ہے اللہ کے نبی اپنے لب مبارک کو، اپنے ہونٹ مبارک کو اسی حصے سے لگا کر پانی نوش فرما رہے ہیں۔ بتائیے کتنی بڑی تعلیم ہے امت کے لیے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ایک مرید اپنے پیر کا جھوٹا کھانے کے لیے اور بچا ہوا پانی پینے کے لیے پریشان ہوتا ہے، مگر نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، مبلغ اعظم ہیں، ہادی اعظم ہیں، پیغمبر اعظم ہیں، اس کے باوجود اپنی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ کا جھوٹا پینے کے لیے حضرت عائشہ سے آپ حکم دے رہے حضرت عائشہ کو، اور اپنے لب مبارک کو اسی حصے سے لگا کر اپنا پانی نوش فرما رہے ہیں۔ اس سے امت کو آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں اور حمیرہ کہہ کر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو ایسے نام سے یاد کرے جس نام کو سن کر وہ خوش ہو۔ یقین جانیے یہ حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے، تو حضرت عائشہ کی بھی بات سنیے، بات دونوں طرف سے بنتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کو خوش کرنا چاہتا ہے تو بیوی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اس کے حسن عمل پر اس کی تعریف کرے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کیسی سوچ رکھ رہی ہے، کیسا نظریہ رکھ رہی ہے اور کن الفاظ سے اللہ کے نبی کو وہ خطاب کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے نبی کے حسن کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کے چہرے و دعا کو دیکھ کر اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے حضرت عائشہ نے مچل کر کہا تھا لنا شمسن وللآفاق شمسن، اے دنیا والوں سنو، ایک سورج آسمان کے لیے ہے اور ایک سورج ہمارے لیے بھی ہے۔ لنا شمسن وللآفاق شمسن، یعنی ایک سورج تو آسمان کا ہے اور ایک سورج ہمارا سورج ہے۔ تو شمسی خیر من شمس السماء، مگر اے دنیا والوں سنو، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ کیوں؟ فإن شمس السماء تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء، اس لیے کہ آسمان کا سورج تو طلوع فجر
کے بعد نکلتا ہے، مگر میرا سورج وہ ہے جو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ بتائیے یہ کن الفاظ سے ام المومنین حضرت عائشہ اللہ کے نبی کو یاد کر رہی ہیں اور کیسے آداب و القاب کو پیش کر رہی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر کو خوشگوار رکھنے کے لیے، امن و چین کا گہوارہ بنانے کے لیے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ مرد و عورت کے اختلاط ہی سے نکاح کا تصور ہے، مرد و عورت کے اختلاط ہی سے نسل انسانی کی بقا ہے، مرد و عورت کے اختلاط ہی سے قیامت تک دنیا کو آباد رہنا ہے۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ مرد اور عورت کو ایسے لفظ ہیں جن کے جوڑنے کے بعد ہی کسی انسان کے وجود کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ہر آدم کے لیے ایک حوا کا وجود ضروری ہے تو ہر حوا کے لیے ایک آدم کا وجود لازمی ہے۔ مرد چمنستان الہی کا مسکراتا ہوا گلاب ہے تو عورت اس کی سحر انگیز خوشبو ہے۔ مرد کارخانے قدرت میں ڈھلا ہوا شیشہ کا نگینہ ہے تو عورت نہ گزرنے والا آب ہے۔ مرد آفتاب ہے تو عورت اس کی کرن ہے، مرد مہتاب ہے تو عورت اس کی چاندنی ہے، مرد شامیان رحمت ہے تو عورت اس کے لیے ستون ہے، مرد قندیل رحمت ہے تو عورت اس کے لیے اجالا ہے۔ مردوں میں اگر خدا نے نبی اور رسول بھیجا ہے تو عورتوں میں مریم و بتول بھیجا ہے۔ اتنی عظمتوں کے باوجود دنیا نے مذہب اسلام کو چھوڑ کر دیگر مذاہب کی ہسٹری اور تاریخ کا مطالعہ کریں گے آپ کو پتا چلے گا کسی نے کہا عورت صرف خواہشات نفسانی مٹانے کا ذریعہ ہے، کسی نے کہا عورت سحر کی پڑیا ہے، کسی نے کہا عورت کانٹوں کا بستر ہے، زخموں کی سیج ہے، قدموں کی دھول ہے، مگر اسلام جیسے مذہب مہذب کے علمبردار پیغمبر کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے ماننے والوں، میرے عاشقوں، مجھ پر تن من دھن کی قربانی پیش کرنے والوں، سنو سنو، عورت کوئی زہر کی پڑیا نہیں ہے، عورت صرف خواہشات نفسانی مٹانے کا ذریعہ نہیں ہے، عورت کانٹوں کا بستر، زخموں کی سیج، قدموں کی دھول نہیں ہے، عورت تو جنت کا پھول ہے۔ دیکھنا ہے، دیکھو یہ حوا یہی عورت ہے، سارا یہی عورت ہے، ہاجرہ یہی عورت ہے، مریم یہی عورت ہے، صفورہ یہی عورت ہے، زینب و کلثوم، آمنہ، رقیہ، حلیمہ یہی عورت ہے، فاطمہ یہی عورت ہے۔ ارے انبیاء ان کی گود میں، اولیاء ان کی گود میں، اصفیاء ان کی گود میں، اتقیاء ان کی گود میں، سچ تو یہ ہے کہ حبیب کبریا ان کی گود میں۔ 70,000 پردوں میں جو نور تھا چھپا وہ نور ہنس رہا ہے حلیمہ کی گود میں۔ اسلام تیری عظمتوں کو سلام، یہ تیرا ہی کرم تھا جس نے زمین میں گاڑی جانے والی معصوم کلیوں کو پھول بن کر مسکرانے کا موقع دیا۔ اے پیغمبر کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بے پناہ رحمتوں پر کائنات ہستی کی ہر مریم و حوا قربان جنہیں آپ نے دنیا میں جینے کا صحیح حق عطا فرمایا۔ یہ آمنہ کے لال کا اعجاز ہے سیاہ، آپ کے جس نے کانٹوں کو گنہتر بنا دیا۔ خوب کی سیر چمن پھول چونی شاد رہے، باغ وہاں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، دو بوند ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے۔ کہنے کا مطلب پیاری یہ ہے کہ نبی کی پیاری سنت کو سنت کے مطابق اپنائیے، یقیناً آپ بابرکت پائیں گے، دارین کی سعادت کو جمع کرنے کا ذریعہ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی کی پیاری پیاری سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔